نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ ہود آیت نمبر 6۔ وما من دابة في الارض الا على الله رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں سونپا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو جہاں پیچھے بات کی کہ اللہ تو سینوں کے راز بھی جانتا ہے، تو اللہ سے جو یہ چھپنا چاہتے ہیں چادریں ڈال ڈال کر، وہ کہاں چھپ سکتے ہیں؟ اللہ تو ان کو رزق دیتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ یہ کہاں موجود ہیں۔ اپنی مخلوق کو رزق پہنچانے کی ذمہ داری خود اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ تو جب ان کے وجود کا اللہ کو پتہ ہوگا تبھی تو ان کا رزق ان کو پہنچایا جائے گا۔ تو اللہ تو جانتا ہے کون کہاں ہے۔ نہ صرف ان کو اللہ کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، بلکہ اللہ تو تمام مخلوق کو کھلاتا پلاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو رب ان کو پال رہا ہے یہ اسی رب کے مخالف ہو گئے ہیں۔ حالانکہ چڑیاں بھی اپنے گھونسلوں میں جب کھا پی کر لوٹتی ہیں تو وہ اللہ ہی کا شکر ادا کرتی ہیں۔ ہم قرآن میں پڑھیں گے کہ جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، چاہے وہ چرند ہوں، پرند ہوں، چڑیاں ہوں یا چھوٹا سا منا سا کیڑا، کوئی چونٹی ہی کیوں نہ ہو، وہ سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی ایک طرح سے فیملی کی طرح ہے۔ اللہ سب کو کھلاتا ہے اور وہ جانتا ہے کون کہاں رہتا ہے، کون کہاں عارضی طور پہ رکھا جائے گا اور کون مستقل طور پہ رہتا ہے کس جگہ پہ۔ یہ ہم سورہ انعام میں یہ مضمون پڑھ چکے ہیں۔ آگے فرمایا آیت نمبر 7، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اور اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگری ہے۔ جادوگری کیا؟ جس کو آج کہا جاتا ہے نا کہ ہوکس ہے، اس اور ہوکس، ایسی بس باتیں ہیں، اساطیر الاولین ہیں، پچھلوں کی کہانیاں ہیں، فوک لور، فیری ٹیلز، کچھ نہیں ہونا۔ تو اس طرح سے وہ باتوں میں بات کو اڑا دیتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ ہے، اللہ تمہارا حساب لے گا۔ نہ صرف خالق ہے بلکہ وہ حسیب بھی ہے، جس نے کائنات بنائی ہے، جو کائنات کا مالک ہے اور جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کیا ایسا نہ ہوگا کہ وہ تمہارا حساب بھی لے؟ یقیناً تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ ہر چیز ایسی ہی کھیل تماشے کے طور پہ نہیں بنائی گئی، بہت پلاننگ کے ساتھ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، بڑی پرپسفل اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اور یہ جو بات یہاں فرمائی کہ اللہ کا عرش اس وقت پانی پر تھا، اب یہ چیز متشابہات میں سے ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تورات میں بھی اسی سے ملتے جلتے الفاظ آتے ہیں۔ تورات میں آتا ہے کہ اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کے اوپر جنبش کرتی تھی۔ اب بھی متشابہات ہی ہے نا، خدا کی روح کیسی ہے اور وہ کس طرح موو کر رہی ہے، واللہ عالم، سب متشابہات ہیں۔ اللہ کا عرش پانی پر کیسے تھا ہم نہیں جان سکتے۔ بہرحال جو سائنس ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب زمین وجود میں آئی تو آگ کا گولا تھی، بال آف فائر۔ اس کے بعد یہ ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی آہستہ آہستہ، اور لاکھوں سال اس پر بارش برستی رہی، لاکھوں سال بارش برسی اور پھر پانی ہی میں سے زندگی کی ابتدا ہوئی۔
بگننگ آف لائف. جو پہلا امیبا بنا وہ پانی ہی میں کہیں اس کا وجود تھا. تو واللہ عالم کیا مطلب ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا. یہ متشابہات میں سے ہیں. جو بات ہمارے سمجھنے کی ہے اور جس کے بارے میں ہمیں ہدایات مفصل دے دی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ تم اچھے عمل کرو. تم یہ مت سوچو کہ اللہ نے کائنات کیوں پیدا کی. تم یہ سوچو کہ تمہارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے. وہ یہ ہے کہ تم میں سے کون ہے جو کہ بہترین عمل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام نظام بنا دیا, زمین کو, آسمان کو, سب کو بنا دیا. سارا لائف سپورٹ سسٹم اللہ نے بنا دیا. زندگی تم کو سپورٹ کر رہی ہے, کائنات تم کو نرش کر رہی ہے. تم بے فکر ہو کے اپنے اس امتحان پر توجہ دو. تم بہترین عمل کرو. بالکل جیسے والدین ہوتے ہیں, امتحانات کے دنوں میں اپنے بچوں پر کوئی فالتو بوجھ نہیں ڈالتے. کہتے ہیں بس تم توجہ رکھو اپنی پڑھائی پر. تو اللہ نے بھی کوئی ہماری ذمہ داری نہیں رکھی کہ ہم سورج کو طلوع کریں یا ہم ہواؤں کو چلائیں. ہماری اپنے جسم کی ذمہ داری بھی اللہ نے ہم پہ نہیں رکھی کہ تم دل دھڑکاؤ اپنا, یا تم نظام ہاضمہ چلاؤ, یا تم اپنے پھیپڑوں کو جنبش دو, لنگس کی موومنٹ تم خود کرو. نہیں, اس تک کی ذمہ داری اللہ نے ہم پہ نہیں ڈالی. ایسا اللہ نے ہمیں فارغ کر دیا ہے اور ہم سے کہا ہے کہ جس مقصد کے لیے تم بھیجے گئے ہو تم وہ کام کرو. لیکن جن لوگوں نے اس زندگی کو اپنا مقصد بنا لیا, نیک عمل کرنا مقصد نہ بنایا, وہ تو اس بات کو سننے پہ تیار نہیں ہوتے کہ آخرت آنے والی ہے. ہر چیز کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں. فرمایا آگے آیت نمبر 8, وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور اگر ہم ایک خاص مدت تک اس سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اس کو روک رکھا ہے. سنو, جس روز اس سزا کا وقت آ گیا وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا, اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے امتن کا لفظ آیا ہے. عام طور پہ امت کا لفظ آتا ہے قوم کے لیے, یہاں مدت کے لیے آیا ہے, ٹائم پیریڈ کے لیے. تو یہ جو سوال یہاں ان کا نقل کیا گیا کہ ما یحبسہ, آخر کس چیز نے روکا ہے اس کو, تو اس سے کوئی ان کو علم حاصل کرنا مقصد نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بہت ڈر کے یہ سوال پوچھ رہے ہیں, کہ نہایت نڈر ہو کے, فول ہارڈی ہو کے وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں. اسکیپٹسزم کی بو آ رہی ہے ان کے سوال سے, لاپرواہی غفلت کا اظہار ہو رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ آخر کہاں رہ گئی وہ قیامت, آ کیوں نہیں جاتی, یا جس عذاب کی تم بات کرتے ہو کہاں رہ گیا وہ عذاب, لے آؤ. تو یہ اعتراض ہے, دراصل کرٹیسزم ہے, تنقید ہے سوال کے اندر, اور انکار ہے اس کے اندر. اب آگے آیات میں ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے ایک شخصیت کا, ایک انسان کا, کہ جس کے پاس دنیا کا سامان ہے لیکن وہ متاعن حسنن نہیں ہے بلکہ متاع الغرور. متاع الغرور والوں کا جو طریقہ ہے اس کے بارے میں یہاں بتایا گیا. یہ تو عمل صالح نہیں کرتے, انہوں نے تو احسن و عملن کو چھوڑ ہی دیا. اور احسن و عملہ کیا ہوتا ہے؟ بہترین عمل وہ ہے کہ انسان بغیر کسی دباؤ کے اپنی مرضی سے, اپنی خوشی سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے, اور جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس پہ شکر ادا کرے, اللہ کو معیار بنائے, صحیح کا اور غلط کا معیار اللہ کو بنائے. اچھا عمل اس کو نہیں کہتا وہ کہ جو اس کا کرنے کا دل چاہ رہا ہے, یا معاشرہ جس کو اچھا سمجھتا ہے, یا عقل جس کو اچھا سمجھتی ہے, بلکہ وہ تو اللہ کا بندہ ہے. وہ اچھا عمل اس کو کہتا ہے جس کو اللہ نے اچھا کہہ دیا, رسول نے طریقہ دے دیا, خود وہ اپنا خلوص شامل کر لیتا ہے. اب ایسا انسان جو کہ دنیا کو پوچھتا ہے اس کا ذکر فرمایا آیت 9 میں, لَإِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَإِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے,
اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اس نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے سارے دکھ دور ہو گئے، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ یہ اس کا رویہ ہے۔ نعمت ملتی ہے تو بھی اللہ سے دور رہتا ہے، آزمائش آتی ہے تو بھی اللہ سے دور رہتا ہے۔ دونوں ہی حالتوں میں وہ اپنے لیے اللہ کا غضب اور جہنم کا وبال ہی سمیٹتا ہے۔ جب کوئی نعمت چلی جاتی ہے ہائے واویلا مچاتا ہے، سارا الزام اللہ کے سر پہ ڈال دیتا ہے کہ اللہ بہت ناانصاف ہے، آخر اللہ کو کیا ملا مجھ پر ظلم کر کے؟ کیا ہم ہی رہ گئے تھے یہ سارا ظلم برداشت کرنے کے لیے؟ نعوذ باللہ، ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ، اور تھوڑی بہت جو نیکی پہلے کر رہے تھے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی نعمت اللہ دے دے تو اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، اپنا کارنامہ سمجھتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کا، اپنے ٹیلنٹس کا اس کو نتیجہ سمجھتے ہیں، اور نعمتوں کو اپنا حق سمجھ کے وصول کر لیتے ہیں۔ حالانکہ بات کیا ہے، چاہے اللہ نعمتیں دے، چاہے اللہ کوئی آزمائش ڈالے، دنیا میں تو یہ چکھنے کے درجے میں ہے، ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اذقنا فرمایا ہے نا، اذقناہ، ہم چکھاتے ہیں اس کو۔ دنیا کی نعمتیں کوئی اصل نعمتیں نہیں ہیں، یہ تو پیل ریفلیکشن ہے صرف جنت کی نعمتوں کا، ادنا پرچھائی ہیں جنت کی نعمتوں کی۔ اور دنیا میں کوئی مشکل پریشانی ہے وہ تو کیا ہے، چکھنے کے درجے میں، پیل ریفلیکشن ہے جہنم کے عذاب کا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو اتنی معمولی، اتنی ہلکی چیزوں پر اتنا آپے سے باہر ہونا، یہ ہے دراصل ایکسٹریمسٹ ایٹیٹیوڈ کافر کا۔ کافر ہوتا ہی ایکسٹریمسٹ ہے، خوش ہوگا تو حد سے زیادہ خوش، ہنسے گا، کھل کھلائے گا، پھولا نہیں سمائے گا خوشی میں، اور اداس ہوگا تو ڈپریشن میں چلا جائے گا، ذہنی مریض بن جائے گا، دنوں رات دن روتا رہے گا۔ یہ ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے، پینڈولم کا سوئنگ ایکسٹریم پر جاتا ہے۔ جبکہ مومن، اس کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے، بیلنس ہوتا ہے، نہ خوشی میں وہ حد سے آپے سے باہر ہوتا ہے، نہ غم پڑنے پر آپے سے باہر ہوتا ہے۔ اس کے اندر صبر کی صفت پائی جاتی ہے مومن میں۔ یہی بات فرمائی آیت نمبر 11، یعنی اس رویے سے کون بچتے ہیں؟ فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔ یعنی یہ اللہ کی نعمت کو احسان سمجھ کے لیتے ہیں، اور ہر نعمت ان کو اپنی ذمہ داری میں ایک اضافہ محسوس ہوتی ہے۔ زندگی ایونٹ ٹون پر چلتی ہے، خوشی اور غم سے زیادہ متاثر نہیں ہوتے، ٹھہراؤ ہوتا ہے ان کے اندر، میچیور ہوتے ہیں، ماڈریٹ ہوتے ہیں۔ مومن ہمیشہ ماڈریٹ ہوتے ہیں، اور کافر ایکسٹریم پر ہوتے ہیں۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آیت نمبر 12، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دیں جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس بات پر تنگ دل ہوں کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں، آگے ہر چیز کا حوالے دار اللہ ہے۔ تو ان آیات سے بھی ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ حالات کی کتنی شدت تھی اور معاشرے کا کتنا سخت دباؤ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کافر تلے ہوئے تھے اس بات پر کہ کسی نہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمپرومائز پر آمادہ کر دیں۔ تو فرمایا کہ ایسا نہ ہو اے نبی کہ جو وحی آپ پر کی جا رہی ہے اس کو آپ بیان کرنے سے چھوڑ دیں۔ لیکن خطاب تو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایڈریس ہے اللہ کے رسول سے، لیکن عتاب، ناراضگی کا اظہار دراصل یہ کفار کے اوپر ہے، رخ ان کے طرف ہے دیکھا جائے تو، کہ تم یہ مت سمجھنا کہ تم ہمارے نبی پر اس طرح دباؤ ڈالو گے، پریشر ڈالو گے تو وہ تمہاری رضا، تمہاری خوشی کی خاطر وہ وحی کو چھوڑ دیں گے یا کمپرومائز پر آمادہ ہو جائیں گے یا تبدیلی کر لیں گے۔
نبی میں اور ایک سیاسی لیڈر میں تو بڑا فرق ہوتا ہے. یہ پاپولر سورینٹی کے چکر میں نہیں آتے نبی کہ سب ہمیں پسند کریں تو سب ہمیں ووٹ دیں گے تو ہماری لیڈری چمکتی رہے گی. ایسے تو نہیں ہوتے. نبیوں کو لیڈری سے مطلب نہیں ہے. وہ تو حق بتانے آتے ہیں چاہے لوگوں کو ناگوار گزرے. اور دوسری بات جو ان کی فرمائش یہ تھی کہ ان کے ساتھ آخر کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا یا ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہ اترا. تو بادشاہت میں اور نبوت میں بھی تو فرق ہے. بادشاہ کی بادشاہت دولت کے بلبوتے پر ہوتی ہے اور نبی کی نبوت جو ہے وہ تو وحی کی دولت ہوتی ہے. تو یہ دنیا کی دولت میں اور وحی کی دولت میں فرق نہیں کر سک رہے. فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو بس ایک خبردار کرنے والا ہوں. میں نے کب دعوے کیے ہیں کہ میرے پاس خزانے ہیں یا میرے ساتھ فرشتے آتے ہیں. فرمایا آیت نمبر 13 ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو اگر تم ان کو معبود سمجھنے میں سچے ہو. آیت 14 فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ. اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. پھر کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ اوپر انہوں نے معجزہ مانگا تھا کہ تمہارے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آتے، یہ خزانہ تم پر کیوں نہیں اترتا. تو یہاں تو رخ موڑا جا رہا ہے اصل معجزے کی طرف کہ معجزہ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ ہے قرآن، یہ ہے معجزہ. معجزہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان کو عاجز کر دے. عاجز سے مراد ہے کہ اس کو سرنڈر کرنے پر مجبور کر دے. قرآن کو تو چیلنج کے ساتھ اللہ نے پیش کیا ہے کہ تم اگر ایسی کتاب بنا کر لا سکتے ہو تو بنا کر لے آؤ اور مدد کے طور پہ جن جن معبودوں کو بلا سکتے ہو بلا لو. ان کی تو بادشاہت خطرے میں پڑ گئی ہے تمہارے معبودوں کی. اب تمہاری مدد نہیں کریں گے تو آخر کب تمہاری مدد کریں گے؟ تو پکارو، بلاؤ. اگر واقعی موجود ہیں تو اس سے زیادہ اہم موقع تو اور کوئی نہیں کہ تمہاری مدد کو آئیں. اگر وہ نہیں آ رہے تمہاری مدد کو اس کا مطلب ہے ان کا وجود نہیں ہے. ایک مطلب تو یہ کیا گیا ہے ان کنتم صادقین کا کہ اگر تم سچے ہو شرک کرنے میں تو بلا لو اپنے معبودوں کو. ایک یہ مطلب کیا گیا. دوسرا مطلب یہ کیا گیا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ کتاب محمد نے خود لکھ لی ہے تو تم بنا لاؤ ایسی کتاب. اور ان کنتم صادقین جو کہا گیا مطلب ہے کہ تم کر نہیں سکو گے. اگر تم سچے ہو کہا گیا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ تم سچے نہیں ہو، تمہاری ہوائی باتیں ہیں ساری. دونوں باتیں اس میں ہو سکتی ہیں نا یستجیبو کے اندر. ایک تو یہ کہ اگر تمہارے معبود تمہاری پکار کا جواب نہیں دے رہے اس کا مطلب ہے ان کا وجود ہی نہیں. اور دوسرے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کفار اس چیلنج کو قبول نہیں کر رہے، قرآن بنانے کے چیلنج کو، تو سب جان لیں، تم بھی جان لو، سب انسان جان لیں کہ یہ تو اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فرمایا آیت نمبر 15 من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی. یہ بات یہاں پہ فرمائی گئی ہے کہ دیکھو جو ارادہ کرے دنیا کا، دیکھا آپ نے لفظ کیا امپورٹنٹ ہے اس میں، ارادہ. ملنے کی بات نہیں ہے، ملے گا تو سب کو، کوئی ارادہ کرے یا نہ کرے. دنیا ملتی تو ہے جو قسمت میں لکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے. پرابلم کہاں کھڑا ہو جاتا ہے کہ جب دنیا کا ارادہ کرنے لگ جائے انسان بس کہ مجھے صرف دنیا چاہیے. جو ملنا ہے دنیا میں تقدیر میں لکھ دیا گیا، فکسڈ ہے.
کوئی ارادہ کرے تب بھی ملے گا، کوئی ارادہ نہ کرے تب بھی ملے گا. کوئی یہاں کی نعمتوں کے لیے شدید محنت کرے، بہت بھاگ دوڑ کرے، ان نعمتوں سے شدت کی محبت کرے، تب بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ چیزیں اس کو حاصل ہو جائیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نوفی الیہم اعمالہم فیہا، جو وہ عمل کرتے ہیں ہم اس میں سے کچھ ان کو دے دیتے ہیں، بدلہ ان کا. اللہ تعالیٰ نے تو فکس کر دیا ہے، جو جتنی کوشش کرے گا اس کا ارادہ دیکھا جائے گا، اور ضروری نہیں ہے کہ اپنی محنت کے حساب سے وہ صلہ بھی پالے. بعض لوگ ہاتھ بھی نہیں ہلاتے دنیا حاصل کرنے کے لیے، تب بھی ان کو بہت کچھ دنیا میں مل جاتا ہے. لیکن کیا ہوا کہ ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ اسی دنیا کے اندر اندر رہ گئے، اسی کو حاصل کرنے میں سارا وقت جو ہے وہ انہوں نے لگا دیا، اور ان دی اینڈ ملے گا پھر بھی اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے چاہا. جامع ترمذی میں اور مسند احمد میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نیت اب آخرت کی ہوتی ہے، لیکن نیت کی بات ہے نا، ارادہ، وہ کما رہا ہے لیکن کیوں؟ تاکہ لوگوں کا حق ادا کرے، زکوٰۃ ادا کر سکے. تو کمایا اس نے، لیکن نیت اللہ کو راضی کرنے کی، آخرت طلب کرنے کی ہے. ایک اور شخص نے اتنا ہی پیسہ کمایا، اس کا ارادہ، اس کی نیت یہ ہے کہ وہ دنیا میں اور نمایاں مقام حاصل کرے، وہ خوب دکھاوا کرے. تو نیت کے حساب سے انجام کا فرق واقع ہو جائے گا. تو یہ بات جو یہاں کہی گئی کہ جس شخص کی نیت اپنے اعمال میں طلب آخرت کی ہوتی ہے، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے اور اس کی ضروریات کو پورا فرماتا ہے، اور دنیا اس کے پاس کمزور ہو کر آتی ہے. اس کو دنیا کی اٹریکشن نہیں ہے نا، طلب نہیں ہے. دنیا آئے گی، کمزور ہو کر آئے گی. اور جس شخص کی نیت طلب دنیا کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ محتاجی اس کے سامنے کر دیتا ہے. اس کی حاجت کبھی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا کی ہوس اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی. ایک حاجت پوری ہونے سے پہلے دوسری حاجت سامنے آ جاتی ہے، اور بے شمار فکریں اس کو لگ جاتی ہیں، اور ملتا صرف وہی ہے جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا. آپ دنیا میں خود نوٹ کریں گی کہ جو لوگ اپنی چیزوں کے بارے میں بہت پرٹیکولر ہوتے ہیں، ایسا لباس، اس رنگ کا، یوں کٹ ہو، یہ بیل ہو، وہ شکایتیں کرتے نظر آتے ہیں درزیوں کی. اور جو اتنی زیادہ پرواہ نہیں کرتے، اتنے پرٹیکولر نہیں ہوتے، جو ملتا ہے الحمدللہ انہوں نے پہن لیا، تو غنی ہے نا، دل ان کا غنی رہتا ہے. اور جو بہت زیادہ دنیا کی فکر کرتا ہے نا، وہ بہت اپسیٹ رہتا ہے، وہ بہت پریشان رہتا ہے. یہ تو سمپل کامن آبزرویشن کی چیز ہے، عام مشاہدے کی چیز ہے. لیکن جس نے دنیا کو اپنا مقصد ہی بنا لیا، اس کے بارے میں فرمایا آیت نمبر 16، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں، وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے. آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں، کوئی صلہ نہیں، اس لیے کہ آخرت کے لیے انہوں نے کام نہیں کیا، آخرت کے لیے انہوں نے محنت نہ کی تھی. بالکل آپ دیکھیے نا، جو بات یہاں فرمائی کہ جو دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ ان کو کوئی کمی نہیں کرتا، ان کے لیے، ان کے اعمال میں سب یہاں دے دیتا ہے. اس کے بارے میں احادیث میں مضمون ہمیں یہ ملتا ہے کہ کافر اگر کوئی اچھا کام بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کو صلہ دے دیتا ہے، اس لیے کہ آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے. جبکہ مومن جو ہے، مومن کے لیے عین ممکن ہے کہ دنیا میں بھی اس کو صلہ ملے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کو اجر دے گا. اب کافر کون ہے؟ اس نے آخرت کے لیے کام ہی نہیں کیا. جیسے کوئی بچہ ہے، اس نے ایگزامینیشن کا پیپر تو کیا، لیکن اس نے پیپر کر کے اپنے پاس رکھ لیا، ایگزامنر کے حوالے نہیں کیا، تو کیا جج کیا جائے گا اس کے پیپر کو؟ یا اس نے ایگزامینیشن ہال میں وہ گیا، پیپر اس نے کیا، ایگزام دیا، لیکن پیپر اس نے مثال کے طور پہ کینٹین والے کے حوالے کر دیا جا کر، تو اب تو اس کو اسیس نہیں کیا جائے گا. تو یہ ایسے ہی لوگ ہیں، یہ وہ کام، اچھے کام کرتے ہیں لیکن اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا دل چاہ رہا ہے خود کرنے کا، یا یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. تو جب یہ اللہ کے لیے کر نہیں رہے تو پھر اللہ ان کو اجر کیوں دے؟ اللہ سے تو سودا نہیں کیا انہوں نے، اللہ کے پاس ان کے لیے کوئی اجر ہے بھی نہیں.
آگے فرمایا آیت نمبر 17، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے آ گیا، اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پہ آئی ہوئی موجود تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ آگ ہے۔ بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کی طرف سے کسی شک میں مت پڑیے، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں۔ پہلی بات جو اس آیت میں سمجھنے کی ہے وہ ہے ہو کی ضمیر جو کثرت سے آ رہی ہے نا، یتلوہ اور منہ قبلہ، یہ ہو کی ضمیر اکثر اس کے اندر آ رہی ہے۔ جو ایک اور لفظ یہاں پر ہے وہ ہے شاہد، شاہد آ گیا۔ اب بات کی جا رہی ہے کہ ایک شخص جو کہ بینہ پر تھا اپنے رب کی طرف سے، بینہ پر تھا اپنے رب کی طرف سے، تو بین سے مراد ہے روشن، تو یہاں مطلب یہ ہے بینہ سے کہ ایک شخص تھا جس کے اندر نور فطرت موجود تھا، اللہ کی پہچان اس کے اندر موجود تھی، تو پہلے ہی اس کے اندر اللہ کی پہچان تھی۔ ایک 0 واٹ کا سمجھیے بلب تھا، پائلٹ فلیم اللہ کی معرفت کا اس کے اندر جل رہا تھا۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اب کیا ہوا کہ ایک گواہ بھی آ گیا، اس کو مزید گواہی مل گئی۔ اب یہ گواہ کون ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ گواہ سے مراد ہے قرآن، کسی نے کہا گواہ سے مراد ہے جبریل علیہ السلام، اور کسی نے کہا کہ گواہ سے مراد ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تینوں ہی باتیں ٹھیک ہیں، وہی کی بات ہے، دراصل وہی کی شہادت بھی اس کو مل گئی کہ ہاں اللہ کا وجود ہے، اور اللہ کی پہچان جو اس کے اندر موجود تھی مزید اس کو غذا مل گئی، وہ اطاعت پر آ گیا، وہی آتے ہی اس کے نور میں اضافہ ہو گیا۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اور منہ میں جو ہو آئی ہے کس کی طرف سے، یہ ہو اللہ کی طرف جا رہی ہے، ضمیر اللہ کی طرف سے وہی آ گئی۔ تو یہ مختلف ضمائر یہاں پر ہیں، ان کو بھی ہم کو دیکھنا ہوگا کہ کس کی طرف یہ لوٹ کے جا رہے ہیں۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، وہ شخص جو کہ تھا ایک روشن دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، تو ہی کی ضمیر کس پہ جا رہی ہے، من کی طرف۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے آ گیا ایک گواہ اس کی طرف سے، ٹھیک ہے نا، ہو کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ، ابھی ہی جو ہے یہ کہاں پر ہے، شاہد کی طرف جا رہی ہے، کہ یہ جو گواہ آیا، اس گواہ سے پہلے کتاب موسیٰ اماما و رحمہ، جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی یعنی تورات، وہ بھی اس میں رحمت تھی اور وہ بھی رہنمائی کے لیے آئی تھی۔ اولئک یؤمنون بہ، وہ ہیں جو کہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جا سکتی ہے یا وہی کی طرف جا سکتی ہے، کہ وہ وہی پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اور وَمَن یکفر بہ، جو اس کا انکار کرے، بہی کی ضمیر پھر وہی کی طرف جا رہی ہے یا اللہ کی طرف، کہ جو اللہ کا کفر کرے یا جو وہی کا انکار کرے، من الاحزاب فالنار موعدہ، تو آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس میں ہو کی ضمیر کہاں گئی، من کی طرف، اس شخص کے لیے، اس شخص کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو تھوڑی سی آیت مشکل ہے، مختلف اس کی توجیحات اور تعبیرات کی گئی ہیں۔ من کے بارے میں بھی بات کی گئی کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ، من کون ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ من جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اگر ہم من کو مانیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو شاہد جو بنے گا یہاں پر وہ بنیں گے جبریل علیہ السلام، کہ جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، وہی کا آغاز ہو گیا۔ اور اگر ہم من
مانے کوئی عام انسان، اینی نارمل ہیومن بینگ، ایک عام انسان جس کے اندر نور فطرت موجود ہے، تو شاہد پھر بنے گا قرآن یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ شاہد آ گیا، گواہ بھی آ گیا. تو فرما دیا گیا کہ یہ تو حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو کہ مان کر نہیں دیتے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.